آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ جنوں پہ جبر خرد جب بھی ہوشیار ہوا، نظر کے ساتھ نظارہ بھی شرمسار ہوا۔ جنوں پہ جبر خرد جب بھی ہوشیار ہوا، نظر کے ساتھ نظارہ بھی شرمسار ہوا۔ اور غم جہاں بہت اچھا انہیں بھلا دیں گے، ارے غم جہاں بہت اچھا انہیں بھلا دیں گے، زہے نصیب اگر دل پہ اختیار ہوا۔ اور ملی ہیں نوع بشر سے مجھے وہ ایذائیں، ارے ملی ہیں نوع بشر سے مجھے وہ ایذائیں کہ جب بھی غور کیا خود بھی شرمسار ہوا۔ اور کسی سے تلخی حالات کا گلہ ہی نہیں، ارے کسی سے تلخی حالات کا گلہ ہی نہیں، کہ جو ہوا وہ با ایمائے چشم یار ہوا۔ اور یہ زندگی کا افق بھی عجب افق ہے ضمیر، یہ زندگی کا افق بھی عجب افق ہے ضمیر، کہ ہر خیال ستارہ بنا غبار ہوا۔ جنوں پہ جبر خرد جب بھی ہوشیار ہوا، نظر کے ساتھ نظارہ بھی شرمسار ہوا۔ کلام جناب سید ضمیر جعفری۔ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حصہ دوم میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے حصہ اول سماعت فرما کر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ لائکس اور کامنٹس آپ نے بھیجے جو اب سے چند لمحات کے بعد شامل کیے جا رہے ہیں۔ سید ضمیر جعفری صاحب کا تحت اللفظ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ 12 مئی 1999 کو سید ضمیر جعفری صاحب ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ 19ویں برسی منائی جائے گی 12 مئی کو۔ سید ضمیر جعفری صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور جتنے لوگ ہاسپٹلائز ہیں، گھروں میں علیل ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، آمین الہی آمین۔ معزز سامعین اکرام، شاعری سچ بولتی ہے اور ہمارے کچھ شاعر دوستوں کا یوم پیدائش یعنی یوم ولادت ہے۔ آج ہے 6 مئی۔ نیلم انصاری صاحبہ کا ذکر خیر رہا حصہ اول میں۔ ایک بار پھر نیلم انصاری صاحبہ آپ کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آج 6 مئی کو آپ کا یوم پیدائش ہے، جبکہ 7 مئی کو ہمارے ایک شاعر ہیں جناب ملک عرفان خانی صاحب۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر ملک عرفان خانی صاحب۔ 7 مئی کو آپ کا یوم پیدائش ہے، جبکہ 10 مئی کو سید کاشف رضا صاحب اور جناب سہیل انجم شہزاد صاحبان کا بھی یوم پیدائش ہے۔ آپ کو بھی کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سید کاشف رضا صاحب آپ کے اشعار ہمیں نہیں مل سکے، تاہم سہیل انجم شہزاد صاحب کے اشعار ملے ہیں، وہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پہلے 7 مئی کو یوم پیدائش جناب ملک عرفان خانی صاحب کا ہے، تو آئیے سامعین سماعت فرمائیے جناب ملک عرفان خانی صاحب نے کیا فرمایا۔ ملک
عرفان خانی صاحب فرماتے ہیں کہ نہ جانے کون سی جانب سے بام و در بناتا ہوں، نہ جانے کون سی جانب سے بام و در بناتا ہوں، گلی ہی بند ہو جاتی ہے جس میں گھر بناتا ہوں، اور عجب انداز سے تیرا نیا پیکر بناتا ہوں، عجب انداز سے تیرا نیا پیکر بناتا ہوں، کبھی شیشہ بناتا ہوں کبھی پتھر بناتا ہوں، اور مجھے کچھ اس لیے بھی شوق ہے پودے لگانے کا، مجھے کچھ اس لیے بھی شوق ہے پودے لگانے کا، بلا کی دھوپ میں چھاؤں کی چادر بناتا ہوں، اور ستارے گنتے گنتے جب بھی مجھ کو نیند آتی ہے، ستارے گنتے گنتے جب بھی مجھ کو نیند آتی ہے، تھکن کو اوڑھتا ہوں گھاس کا بستر بناتا ہوں، اور مقتا ہے کہ ملک عرفان خانی اس لیے سر مخالف ہے، ملک عرفان خانی اس لیے سر مخالف ہے، جنہیں اڑنا نہیں آتا میں ان کے پر بناتا ہوں، نہ جانے کون سی جانب سے بام و در بناتا ہوں، نہ جانے کون سی جانب سے بام و در بناتا ہوں، گلی ہی بند ہو جاتی ہے جس میں گھر بناتا ہوں۔ کلام جناب ملک عرفان خانی صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ملک عرفان خانی صاحب، 7 مئی آپ کا یوم ولادت، جبکہ سہیل انجم شہزاد صاحب اور سید کاشف رضا صاحبان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ان ایڈوانس، 10 مئی کو آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ سید کاشف رضا صاحب کے اشعار ہمیں نہیں مل سکے، سہیل انجم شہزاد صاحب کیا فرماتے ہیں اور یہ پنجابی میں فرمایا انہوں نے، ذرا سماعت فرمائیے گا سامعین، سہیل انجم شہزاد صاحب کا یہ پنجابی کلام۔ کہندے نے کہ اکتے جینا بھاری پتھر، اکتے جینا بھاری پتھر، اتوں دنیا داری پتھر، اکتے جینا بھاری پتھر، اتوں دنیا داری پتھر، اور کڈ کے نیک اللہ دے بندے، کڈ کے نیک اللہ دے بندے، باقی دنیا ساری پتھر۔ اگے فرماؤندے نے کہ عاشق ہونا سوکھا تے نہیں، عاشق ہونا سوکھا تے نہیں، چک پہاڑ تو بھاری پتھر، اور گم کر بیٹھی حسن دی دولت، گم کر بیٹھی حسن دی دولت، ڈھو ڈھو کوئی وچاری پتھر، اور مقتا ہے کہ لوکاں نو سمجھا دے انجم، لوکاں نو سمجھا دے انجم، اج دے یار دی یاری پتھر، ایک تے جینا بھاری پتھر، اتوں دنیا داری پتھر۔ کلام جناب سہیل انجم شہزاد صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ 10 مئی سہیل انجم شہزاد صاحب آپ کا یوم ولادت ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر۔ سامعین اکرام، آئیے چلتے ہیں ایک کلام کی جانب، اس کے بعد آپ کے لائکس اور کمنٹس کی جانب چلیں گے۔ پہلے سماعت فرمائیے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا اور ہمارا پسندیدہ کلام ہے، اگرچہ پڑوس میں گایا گیا ہے لیکن شاعری اور موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، تاہم مشرقیت ضروری ہے، مشرقی تہذیب، غزل اس کا حصہ ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے ایک بہت عمدہ غزل، تم اپنا رنج و غم اپنی پریشان، شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔
شاعری سچ بولتی ہے 12 مئی کو سید ضمیر جعفری صاحب کی 19ویں برسی منائی جائے گی. سامعین، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. ہمارے اہل قلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، جناب علی کوثر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ تمام کا. محمد عمر جلالی صاحب، سائمہ ادریس صاحبہ، بہت شکریہ. محب سادہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ابراہیم عابدی صاحب، آپ کا بھی. اور سید رضوان علی کاظمی صاحب اور اسد زیب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تمام کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ شاعری سچ بولتی ہے میں شعراء کرام کے ساتھ ساتھ شاعرات جو عہد رفتہ کی ہیں وہ بھی بہت اچھا کلام کہہ رہی ہیں. محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ فرماتی ہیں، ریحانہ روحی صاحبہ کے دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے. دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے. اور میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں، میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں. ارے اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے. میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں، اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے. اور اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت، اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت. ارے صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے، دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے. میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں، اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے. اور اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت، اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت، صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے، دل کو بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے. کلام محترمہ ریحانہ روحی. شاعری سچ بولتی ہے. بہت شکریہ علی کوثر صاحب، آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. علی کوثر صاحب بھی عہد رفتہ کے نوجوان شعراء میں ایک جانا پہچانا نام. علی کوثر صاحب فرماتے ہیں کہ غضب کی دھوپ میں جلسا ہوا ہوں، ارے غضب کی دھوپ میں جھلسا ہوا ہوں، جبھی تو زینت صحرا ہوا ہوں. غضب کی دھوپ میں جھلسا ہوا ہوں، جبھی تو زینت صحرا ہوا ہوں. میں سارے شہر کو چبھنے لگا ہوں، میں سارے شہر کو چبھنے لگا ہوں، تمہاری آنکھ کا تارا ہوا ہوں. اور یہ دنیا تو میرے قدموں تلے ہے، یہ دنیا تو میرے قدموں تلے ہے، مگر میں تارک دنیا ہوا ہوں. اور یہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، یہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہے،
میں کیسے دور میں پیدا ہوا ہوں، تو گویا اب مجھے عزت ملے گی، تو گویا اب مجھے عزت ملے گی، کسی کے عشق میں رسوا ہوا ہوں۔ اور علی کوثر ہجوم دوستاں میں، علی کوثر ہجوم دوستاں میں مثال آئینہ سچا ہوا ہوں، غضب کی دھوپ میں جھلسا ہوا ہوں، جبھی تو زینت صحرا ہوا ہوں۔ کلام جناب علی کوثر صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ سلیم شہزاد صاحب، کیا کہنے جناب سلیم شہزاد صاحب آپ کے۔ سامعین کرام، سلیم شہزاد صاحب کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ سلیم شہزاد صاحب نے فرمایا کہ لوگ مصروفیت کی قید میں ہیں، لوگ مصروفیت کی قید میں ہیں، ایک ملاقات ہو نہیں پاتی۔ ارے لوگ مصروفیت کی قید میں ہیں، ایک ملاقات ہو نہیں پاتی، اور بات ہوتی ہے کام کی لیکن، ارے بات ہوتی ہے کام کی لیکن کام کی بات ہو نہیں پاتی۔ سلیم شہزاد صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے مرزا غالب کے کلام سے چند اشعار آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ آواز ہے مہدی حسن خان صاحب کی۔ ہم شکستہ اہل دل سے دل لگی اچھی نہیں، ہم شکستہ اہل دل سے دل لگی اچھی نہیں، ورنہ ایسا کون ہے جس کو خوشی اچھی نہیں۔ ہیں مسافر 4 دن کے ہم تمہاری زیست میں، ہیں مسافر 4 دن کے ہم تمہاری زیست میں، ہم فقیروں سے تو ناداں دوستی اچھی نہیں۔ اور خاموشی اچھی مگر اچھی ہے اپنے وقت پر، خاموشی اچھی مگر اچھی ہے اپنے وقت پر، جب ہو وحشت ہم نشیں پھر خاموشی اچھی نہیں۔ اے انیلا ہم نے مانا ہے بڑی شے مخلصی، اے انیلا ہم نے مانا ہے بڑی شے مخلصی، دور حاضر میں مگر یہ مخلصی اچھی نہیں۔ ہم شکستہ اہل دل سے دل لگی اچھی نہیں، ورنہ ایسا کون ہے جس کو خوشی اچھی نہیں۔ کلام محترمہ انیلا شہاب، شاعری سچ بولتی ہے۔ 12 مئی سید ضمیر جعفری صاحب کی برسی کے ساتھ ساتھ 12 مئی کو ہماری بہن محترمہ انیلا شہاب صاحبہ، جو کہ احتساب خان عامر صاحب کی ہمشیرہ بھی ہیں، ہماری بھی بہن ہیں، آپ کا یوم ولادت ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سسٹر انیلا شہاب۔ بہت شکریہ احتساب خان عامر صاحب۔ سامعین اکرام، احتساب خان عامر صاحب ہمارے بہت اچھے شاعر، آپ کی اہلیہ محترمہ راحیلہ جبین صاحبہ بھی شاعری فرماتی ہیں، اور آپ کی ہمشیرہ عامر بھائی کی ہمشیرہ انیلا شہاب صاحبہ بھی شاعری فرماتی ہیں۔ عامر بھائی نے
اپنی ہمشیرہ اور ہماری بہن انیلا شہاب کے لیے کامنٹس میں لکھا کہ اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود 7 بھائیوں میں سب سے زیادہ والدین کی خدمت کرنے والی ہماری ہمشیرہ یعنی عامر صاحب کی ہمشیرہ اور ہماری بہن انیلا شہاب صاحبہ ہیں، اور ان کے لیے دعائیہ شعر بھی عامر بھائی نے بھیجا کہ یا رب اسے ہر ایک خوشی کر دے تو عطا، یا رب اسے ہر ایک خوشی کر دے تو عطا، ہر لطف و کرم کی تیرے حقدار ہے بہنا۔ جیتی رہیے انیلا شہاب صاحبہ، سلامت رہیے۔ اور احتساب خان عامر صاحب، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہماری آواز میں اکثر شعر سن کر آپ کا دل بھر آتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو ہماری آواز میں درد اور گداز پن محسوس ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ہمارے اہل قلب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے فین بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، دل سے لائک کیا ہے محمد سمیر صاحب، بہت شکریہ۔ پسندیدگی کا اظہار فرمایا آپ نے، اور آپ کہتے ہیں کہ مصروفیت کے سبب تاخیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن میں سنتا ضرور ہوں، اور دل سے پسندیدگی کا اظہار فرمایا محمد سمیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے اہل قلم سلیم شہزاد صاحب، بہت شکریہ۔ اور پسر و دختر مرحوم نصرت گوالیاری صاحب، عظمت باری صاحب، بہت شکریہ۔ جناب تنویر اختر صاحب، سر بہت شکریہ۔ جناب راؤ شعیب احمد صاحب، بہت شکریہ۔ سر علی زیدی سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ راشد قریشی سر، بہت شکریہ۔ نبیل احمد، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ رحمان خان صاحب، ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو اللہ دمل شے سنگے۔ عمران خان صاحب، بہت شکریہ۔ عامر صاحب اور محمد سمیر صاحب نے ہمارا حصہ اول کلپ نمبر 1 شیئر بھی فرمایا، بہت شکریہ۔ آپ تمام کی محبتوں عنایتوں کا بے حد شکریہ۔ حصہ اول میں آپ نے کامنٹس کیے، لائک کیے، بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے آپ سے بندہ ناچیز معافی کا خواستگار ہے، اگر ہم سے کوئی زیر زبر پیش کی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جناب محمد علی سوز صاحب، جو کہ ادب کی ایسی خدمت کرنے والوں میں ایک ہیں کہ جو اپنی شاعری سے زیادہ دوسرے شعراء اکرام کو اہمیت دیتے ہیں، جن میں عارف نذیر صاحب ہیں۔ نوجوان شعراء میں محمد علی سوز صاحب بھی ایسی ہی شخصیت ہیں جنہوں نے دیگر شعراء اکرام کے کلام شائع فرمائے، اسی طرح عارف نذیر صاحب اور اس طرح کے دیگر بہت سے لوگ ہیں جو اپنی شاعری سے زیادہ دوسروں کی شاعری کو اہمیت دیتے ہیں۔ محمد علی سوز صاحب نے فرمایا کہ قرار سونپ کے تم کو تمہارے حصے کا، قرار سونپ کے تم کو تمہارے حصے کا، میں بے قرار رہا اور بے قرار چلا، قدم قدم پہ میرا سب نے راستہ روکا، قدم قدم پہ میرا سب نے راستہ روکا، تلاش یار میں جب گھر سے خاکسار چلا، اور یہی تو ہے وہ زمانے کا پیچ و خم اے سوز، یہی تو ہے وہ زمانے کا پیچ و خم اے سوز، قرار لے کے چلا کوئی بے قرار چلا، قرار سونپ کے تم کو تمہارے حصے کا، میں بے قرار رہا اور بے قرار چلا۔ کلام جناب محمد علی سوز صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ انیلا شہاب، ہماری بہن، آپ کو بھی 12 مئی آپ کا یوم ولادت مبارک، اور آپ میں سے جن جن کا بھی یوم ولادت ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ان ایڈوانس، اور جو گزر چکا ہے اس کے لیے بھی۔ آئیے آخر میں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں محترمہ انیلا شہاب آپ کو
اور آپ تمام کو ایک بہترین کلام اور بہترین عمدہ آواز، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے. ہم چھوڑے جا رہے ہیں آپ کو رونا لیلا کی آواز کے ساتھ. فی امان اللہ.